حالت میں. ٹھیک ہے، اللہ کا نظام ہے. اس نے روح کو جب نفس کے ساتھ جوڑا تو نفس کو روح کے ساتھ چمٹا کر کے اس طرح کر دیا جیسے آئینہ. یہ دراصل روح کو آئینہ بنانا تھا. یہ سمجھیے گا بات بڑی پتے کی ہے. یہ روح کو آئینہ بنا دیا. آئینہ کب بنتا ہے؟ آئینہ اس وقت بنتا ہے جب کسی آئینے کے پیچھے آپ وہ جو مٹی اور وہ مٹیریل، وہ جو کثافت ہوتی ہے وہ مل دیتے ہو، اسے پیچھے سے بالکل گدلا کر دیتے ہو، بالکل گدلا کر دیتے ہیں. وہ کسی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ تو پیچھے سے جو آپ گدلا کر دیتے ہیں تو ایک چیز وہ پھر آئینہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے یہ چاہا کہ روح آئینہ بنے. اب نفس گدلی چیز ہے، نفس میں مادیت ہے، کثافت ہے، گدلا پن ہے. ٹھیک ہے، کثافت ہے. تو یہ گدلاہٹ اور یہ کثافت یہ روح کے ساتھ آئینے کی طرح جوڑ دی تو روح آئینہ بن گئی. اچھا، اب روح آئینہ اس لیے بنائی گئی ہے، روح کو آئینہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ ایک کام کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. آئینہ عکس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جس چیز کے سامنے ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ایک چیز کو اپنے اندر عکس بناتا ہے، تصویر بناتا ہے، پھر اسے دکھاتا ہے. ایک چیز کو تصویر بناتا ہے پھر دکھاتا ہے. یہ آئینے کا کام ہے. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے انوار کا ریفلیکشن ہو، اس کے انوار کا ریفلیکشن ہو. اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو. اسی لیے اس نے انسان کو پیدا کیا. وہ چاہتا تھا. حدیث قدسی ہے، وہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں. بس میں نے فخلقت الخلق، تو میں نے انسان کو پیدا کر دیا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو پیدا کیا تو خلافت دی، کسی اور کو نہیں دی. انسان کو پیدا کیا ہے تو خلافت دی. خلافت اور بھی لوگوں کو مل سکتی تھی. پہاڑ تھے، دریا تھے، سمندر تھے، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، سب تھے، فرشتے بھی تھے، مگر نہیں. کیونکہ روح اور نفس کا اجتماع صرف انسان میں ہی ہے، کسی اور میں نہیں ہے. روح اور نفس کا. دوسرے لفظوں میں آئینہ جو اس نے سیٹ کیا ہے اپنا، وہ انسان میں ہی کیا ہے. کسی اور مخلوق میں آئینہ رکھا ہی نہیں ہے. کسی کو سراپا نفس بنا دیا. حیوان کیا ہے؟ سراپا نفس، سراپا روح حیوانی. اور کسی کو سراپا روح بنا دیا. اور وہ کون ہے؟ فرشتے. فرشتے سراپا روح ہیں، حیوان سراپا نفس ہے. جس ذات کے اندر روح اور نفس دونوں جمع ہیں وہ انسان ہے. اور یہ روح اور نفس کا ملاپ اب حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں کہ اس معنی میں ہے کہ یہ آئینے کی ایک سائڈ کو گدلا کر دیا گیا ہے اور نفس کی ظلمت اس کے ساتھ چپکا دی گئی ہے، اور نفس کو روح کا مطلوب بنا دیا گیا ہے، روح کا محبوب بنا دیا گیا ہے. ایسا ہی نہیں ہے، باقاعدہ تعلق جوڑ دیا گیا. اب حکمت یہی ہے کہ روح ریفلیکشن کے قابل ہو جائے، انعکاس کے قابل ہو جائے، وہ ہو گئی. اب یہاں انسان کا امتحان ہے. اب یہ نفس کی جو کثافت ہے نا، یہ روح کو اپنی ادھر کھینچے گی، حواس کی طرف. یہ نفس کی کثافت ادھر حواس کی طرف لائے گی اور نیچے اتارے گی یہ کثافت، اور روح کو یہاں روکے گی. روح اوپر سے آ کے پھنس تو گئی ہے اور جسم میں قید تو ہو گئی ہے اور یہاں رہنے پہ مجبور تو ہے. اب اس کے بعد نفس اپنا زور لگائے گا. نفس آپ کی آنکھ سے باہر آئے گا، نفس آپ کی کانوں سے باہر آئے گا، نفس آپ کی زبان سے. جب نفس ان چیزوں سے باہر آ کر دنیا دیکھے گا تو دنیا ایک دم مائل ہوگا اور مائل کرے گا. اب وہ روحیں جو اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پائیں گی اور اپنے مقام کو نہیں سمجھ پائیں گی اور جو خدا اور رسول کی تربیت میں نہیں آئیں گی، وہ نفس کی انہی گرفتوں کے اندر آ کے، نفس کے انہی تصرفات کے اندر آ کے، انہی حواس کے دائرے میں آ کر کے وہ روحیں ان حواس کے اندر بند ہو جائیں گی. اور نفس انہیں صرف اور صرف مادی طور پر دیکھنے، دکھانے، سننے، سنانے اور چکنے چکانے کے لیے استعمال کرے گا. اور یہ نور کا عالم جو اللہ نے وہاں سے بھیجا ہے، طائر لاہوتی،
یہ یہاں آ کر نفس کی انہی غلاظتوں، انہی کثافتوں، انہی رذالتوں کا شکار ہو کے گندا اور آلودہ ہو جائے گا. اس کے بالوں پر اکھڑ جائیں گے، اس کے اندر ریفلیکشن کا نظام تباہ ہو جائے گا، اس کا رخ بدل جائے گا. یہ خدا کے انوار کی جھلک دکھانے کے بجائے یہ نفس کی لذتوں کا ترجمان بن جائے گا. یہ ہو جاتا ہے نا، روحیں گندی ہو جاتی ہیں، یہ روحیں گندی ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، غلیظ ہو جاتی ہیں. ایسی روحیں وہ کسی قابل نہیں رہتی، انہیں وہاں کا کوئی مزہ، کوئی لطف، کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی. وہ یہاں کی گندگیوں میں پڑے پڑے یہیں کے مزوں میں ڈھیر ہو جاتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں. یہ کافروں کی روحیں ہیں، سب سے آگے مشرکوں کی روحیں ہیں، منکروں کی روحیں، تو اس کے پیچھے بدکاروں، گناہگاروں، فاسقوں، فاجروں کی روحیں ہیں جو اس راستے پہ چل رہی ہوتی ہیں. بہرحال کافر کی روح اس معاملے میں سب سے آگے ہے. وہ اس میں گندگی میں بالکل ملوث ہو چکی ہوتی ہے اور اندھی ہو چکی ہوتی ہے. ایک گناہگار کا معاملہ یہ کہ اس کی روح غفلت میں ہے، اگر کہیں غفلت کا پردہ اٹھ جائے تو بیدار ہو سکتی ہے، وہ بیدار ہو سکتی ہے، وہ واپس آ سکتی ہے، وہ نفس کی گندگی کو الگ کر سکتی ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ جہاں روحیں اس طرح کی ہو گئیں وہ تو خراب ہو گئیں، لیکن دوسری طرف روحوں کا ایک وہ بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، روحوں کی وہ بھی مثالیں ہیں کہ جہاں روحیں انبیاء کی روحیں نظر آتی ہیں، جہاں صالحین کی روحیں نظر آتی ہیں، جہاں اولیاء کی روحیں ہیں، جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، پاک صاف لوگوں کی روحیں ہیں. تو انبیاء کی تو بات بالکل مستثنا ہے، ان کی روح بھی پاک ہے، ان کا نفس بھی پاک ہے. ان کی روح بھی پاک، ان کا نفس بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر میلان نفسی رکھا ہی نہیں ہوتا. ان کا تو نفس بھی ان کی روح کو اس طرف بلانے کی کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا، اپنی طرف بلانے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نفس بھی جو ہے وہ روح کی طرف پاکیزہ اور پاک صاف ہوتا ہے. لہذا دونوں مل کے بلندیوں ہی کو چھو رہے ہوتے ہیں اور بلندیوں پہ انبیاء کرام اور رسولان اعظم. بعض کامل ترین اولیاء کرام بھی اپنے اپنے درجے میں اس پاکیزگی کے حامل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عام انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی اس کیفیت کو سمجھے، روح کے مقام کو سمجھے، اور روح جہاں سے آئی ہے اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے. بس یہ بات بھی بہت ہے نا قرآن کی، قل روح من امر ربی، کہ لوگوں بس یہ روح جو ہے اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز وہاں کی ہے تو سارا مقصود ہاتھ آ گیا. اب روح کا علم ہو یا نہ ہو، اب روح کی بات تفصیل پتہ چلے یا نہ چلے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عالم امر کی چیز ہے. لہذا اب ہمیں اسے عالم امر کا راستہ دکھانا ہے اور اسے اللہ کی یاد سے بسانا ہے. اس کو جو نفس کی قیدی بنی ہے اس کو آزادی کا وہ ماحول اور وہ پروانہ اس کو پکڑانا ہے اور اس ماحول کی طرف لے جانا ہے جہاں سے آئی ہے. تو فرماتے ہیں جب یہ روح اپنی اس منزل کی طرف گامزن ہو جاتی ہے تو نفس کی جو ظلمت ہے نا اور نفس کی جو سنگت ہے وہ اس کے اندر مغلوب ہوتی چلی جاتی ہے، نفس کا زور ختم ہوتا چلا جاتا ہے، نفس فنا ہوتا چلا جاتا ہے. فنا ہوتے 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 روح کے انوار میں مندرج ہو جاتا ہے. پھر روح غالب آ جاتی ہے، اور غلبہ میں نے پہلے بتایا تھا جتنی کوئی چیز مادیت سے دور ہوتی جائے گی، کثافت سے دور ہوتی جائے گی، اتنی پاورفل ہوتی جائے گی، غالب آتی جائے گی اور اس کی قوت اور فورس بڑھتی چلی جائے گی. اب یہاں پر روح نے جب عالم انوار کی طرف رخ کیا اور خدا کے ذکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور دین اور اسلام کی طریقے پہ چلنے کے باعث جب روحیں پاک ہونے لگی، خواہشیں چھوڑ دی، آپ نے رغبتیں کم کر دی، ہر چیز کو خدا رسول کے تابع کر دیا، تو اب یہاں سے نفس جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہوا، اس کی کثافت کی جڑ کٹنا شروع ہو گئی، اس کی مادیت کا رشتہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اب جب یہ چیز یہاں سے کم ہوئی تو وہاں نفس عالم لطافت کی طرف مائل ہونے لگا. روح نے اس کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیا، اور جب جذب کرنا شروع کر دیا تو ادھر نفس جو ہے وہ بھی اس کمزوری سے نکلا اور روح جو نفس کی پابند تھی وہ بھی اس کمزوری سے نکلی. تو دونوں جب اوپر کی طرف پروان چڑھے تو دونوں کی قوت و طاقت بیش بہا بڑھنا شروع ہو گئی، ان کی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی، ان کی قوت بڑھنے لگی، ان کی استعداد بڑھنے لگی، ان کی صلاحیت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ بندہ بندگی کے اس مقام پر پہنچنے لگا کہ جہاں پر
کہ وہ عالم کثیف سے نکل کر عالم لطیف میں ایسا منہمک ہو گیا کہ اس نے اپنا سب کچھ فنا کر ڈالا، اور فنا در فنا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اب وہ منزل ہاتھ آئی، وہ منزل، وہ مقام سامنے آیا جس کے لیے اللہ نے روح کو دنیا میں بھیجا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پہلے اس کو نفس سناتا تھا دنیا کے کانوں سے، اب اس کو روح سنائے گی میری سماعت سے، اب روح سنائے گی، اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پہلے اس کو نفس دکھاتا تھا اس مادی آنکھ سے، اب اس کو روح دکھائے گی میری بصارت سے۔ اب بصارت میں ڈالوں گا اس میں، اب یہ مادی آنکھ کا کمال نہیں ہوگا بلکہ یہ روح کی بصارت کا کمال ہوگا کہ روح جب اپنی آنکھ سے دیکھے گی اور اللہ کے نور سے دیکھے گی تو پھر اس کے بعد یہ دنیا کے سارے طبقے اس کے سامنے روشن ہوتے چلے جائیں گے، پھر اس کے قدم، پھر 2 قدم میں کائنات کی سرحدوں کا فاصلہ طے کرنے کے وہ لائق ہوگا، اس لیے کہ وہ روح